اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر۔ بڑھتے ہیں ناول تتاریوں کی یلغار کی ایپیسوڈ 13 کی طرف۔ مغل جانتے تھے کہ نئی مہم کا وقت آ گیا ہے اور یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی۔ یہ تو نہیں معلوم کہ فیصلہ کس نے لیا، لیکن یہ اصل میں صوبادئی کی بڑی پرانی تمنا تھی کہ مغرب کی طرف بہت بڑے پیمانے پر یلغار کی اور دریائے ڈینیوب کے اس پار یورپ کے بر اعظم میں رہنے والی جنگیں جو قوموں کے سرکوبی کی جائے۔ یہ عرصے سے تجویز پیش کر رہا تھا۔ حسب معمول فوج کا مجسرہ چین کی طرف بڑھے گا۔ اس بار دریائے یانگ توسی کے اس پار سنگ کے مقابلے ایک اور دستہ ہراول کے طور پر کشمیر اور شمالی ہند میں گھس جائے گا، لیکن اصل فوج میں صوبودار سرکردگی میں مغرب کی رخ کرے گی۔ شادمانوں اور لاماؤں نے لامحالہ اس تجویز سے ہاں میں ملائی۔ اس لیے تو چنگیز خان کی روح میں موجود ہونہاں عیاں اور ثابت تھا، اور اس روح میں جاودانی نیل گوں آسمان کی ساری طاقت مضمر تھی۔ توراکینی نے بھی اس تجویز کو اپنی منظور نظر کنیز فاطمہ سے مشورہ کر کے منظور کر لیا، کیونکہ طلوئی کی موت کے اب اور غزائی خود تو اس قوم کے ساتھ کرہ کرم میں ہی قیام پذیر رہے گا۔ خاقان کی جگہ اس کا بڑا بیٹا تیوک جائے گا، لیکن تیوک نے مغلوں کے لیے کوئی خاص معرکہ نہیں سر کیا تھا۔ چھت سائی یا پلواہ یا صوبودائی کی عظیم الشان شخصیتیں آگے وہ ابھی طفل مکتب تھا، لیکن اگر اسے مغلوں پر حکومت کرنا تھی تو ضروری یہ تھا کہ وہ لڑائی میں نام پیدا کرے، ہے کہ دنیا اس کے پار یا اس یلغار میں تو قووں فوجوں کی سرداری کرے، اور غزائی بنفس نفیس خود جانا چاہتا تھا، لیکن ہر ایک نے اسے اصرار سے منع کیا۔ کن یلغار میں خاقان جاتے جاتے بچی تھی اور وہ اب دوبارہ خطرہ نہیں مول لینا چاہتا تھا۔ کیوں نہ اس کے گھر کا سب سے چھوٹا کائی جو بڑا ذہین تھا صوبادئی کے ساتھ اس معرکے پر جائے اور کتنے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ چغتائی نے اعلان کیا کہ اس گھرانے کے اس کے دونوں بیٹے اس یلغار پر روانہ ہوں گے۔ کئی شیر بچے اس شکار میں دانت تیز کرنا سیکھیں گے۔ اسے یہ نہ معلوم تھا کہ اس طرح آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، کیونکہ اس فوج کی برائے مام کمان قوتوں کے لیے نہیں بلکہ باتوں کے سپرد کر دی گئی ہے، اگرچہ اس کی اصل سرداری صوبادئی کا دماغ کر رہا تھا، کیونکہ اس یورش کا آغاز مغرب میں باتوں کے علاقوں سے ہوا تھا اور نئی پود میں باتوں کا سب سے بڑا تھا۔ یہ لیو چت سائی نے بھی اور غزائی سے گرم بحث کی اس تجویز کو مان لیا، اور غزائی کی رائے پر پوش کے لیے جو فوج بھیجی جائے وہ میسرے کے آزمودہ دستوں اور بھرتی کی چینی فوج مشمل ہو، اور اس کے لیے باتو اور مغرب کے قرقیز اور ترک قبیلوں کو طلب کر لیا جائے۔ غزائی نے بڑے تدبر سے یہ سوچا کہ مغرب کی فوجیں لڑیں اور مغرب میں مشترک ہوں، یعنی مغرب میں مشرق کی، لیکن چت سائی نے احتجاجاً عرض کی کہ یہ بہت مشکل ہے، مسافتیں دور دراز کی، پھر آپ ترکوں کو دیں گے، وہ بحیرہ چین تک یلغار کریں، اور چینی ان دشمنوں اور صحراؤں کو کیسے فتح کرے گی جن کے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ اصل میں یہ شمار ہوشیار دانا چینی ترکوں کو، جو ابھی تک اچھی طرح مطمئن نہیں ہونے پائے تھے، اپنے محبوب وطن میں دینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ چاہتا تھا کہ مغلوں کے وہ شورا پشت عناصر ہمیشہ جنگ کا نعرہ کریں، کچھ عرصے کے لیے دربار سے دور میں رہیں تو اچھا ہے۔ اور اصل میں یورش میں 5 سال ہوئے تھے۔ یہ قطوی، جس کی رائے سب عورتوں کے مقابل زیادہ لحاظ کیا جاتا تھا، اس تجویز کی حامی تھی۔ چت سائی اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے قبلائی کے لیے زیادہ بہتر استاد مقرر کرے گا۔ اس نے بوڑھے ترک وزیر اور مشور منظور کر لیا کہ یہ مغلوں کو پرانے وحشی ترکوں کی شاہراہ پر مغرب کی جانب یلغار کرنا چاہیے، لیکن چت سائی نے احتجاجاً عرض کی یہ بہت مشکل کام ہے، مسافتیں بہت دور دراز کی ہیں، پھر آپ ترکوں کو دیں گے، وہ بحیرہ چین تک یلغار کریں، اور چینی ان دشمنوں اور صحراؤں کو کیسے فتح کریں گے جن کے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ اصل میں یہ ہوشیار اور دانا چینی ترکوں کو، جو ابھی اچھی طرح مطمئن نہیں ہونے پائے تھے، اپنے محبوب وطن میں دینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ چاہتا تھا کہ مغلوں کے وہ شورش پشت عناصر ہمیشہ جنگ کا نعرہ کریں، کچھ عرصے کے لیے دربار سے دور رہیں تو اچھا ہے۔ اور اصل میں یورش میں 5 سال صرف ہوئے۔ یہ کوتوی، جس کی رائے اور سب عورتوں کے مقابل زیادہ لحاظ کیا جاتا تھا، اس تجویز کی حامی تھی۔ چت سائی اسے وعدہ کیا تھا وہ اس کے بیٹے قبلائی کے لیے زیادہ بہتر استاد مقرر کرے گا۔ اس نے بوڑھے ترک وزیر المشور منظور کر لیا کہ مغلوں کو پرانے وحشی ترکوں کی شاہراہ پر مغرب کی جانب یلغار کرانا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اس میں جسے زین پر بیٹھے بیٹھے حکومت کیا کریں، جتنے چاہے اتنے محل بنا ڈالیں، مگر مسلمانوں کا استحصال ان کو اپنا درست بنائیں۔
سورہ کوتکی اس رائے سے اتفاق کیا کہ کافروں کے راستے ان کے قبضے میں رہے، کیا وہ مسلمانوں کے لیے، کیا وہ ان کے ساتھ الماک کے باغیچوں میں نہیں، یہاں تک کہ جہاں اس کی بچی تعلیم ہو رہی تھی۔ بیٹا منگو توراکینہ کے بڑے بیٹے فویوق کے مقابل مغرب کے ملکوں سے زیادہ آگاہ نہ تھا۔ یلوچ کو اس سے اتفاق کرنا پڑا۔ طوی ہیکل قوتوں کے مقابل منگو سپہ سالاری کا زیادہ اہل تھا۔ منگو بھی یلغار کرنے والی فوج میں شامل ہو کے جا رہا تھا۔ اس طرح سیور کوکتتی چینی اور ترک دونوں کے لیے اپنے اپنے ایک لڑکے کو پیش رکھا، کیونکہ اپنے دوسرے بیٹے قبلائی کو اس نے اس مہم پر اور اس لیے یہ کہہ کر روک لیا کہ خاندان کے الاؤ کو روشن رکھنے کے لیے اور نوجوان طالب علموں کے ساتھ تمہارا یہی رہنا ضروری ہے۔ فسلائی بڑا تیز نظر اور طبعاً خاموش تھا، اس نے ہجرت نہ کی۔ طبلائی سچین اب جوان ہو چکا تھا، اس کی پہلی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی شہزادی جاموئی بوٹے سے قد کی بڑی عظیم الطی لڑکی تھی۔ اس کا تعلق کونکرات، جن کا حسن و جمال مشہور تھا اور جس میں اور ختائیوں میں آپس میں اکثر شادی بیاہ ہوتا تھا۔ سیور کوتکی جانتی تھی کہ جامو کے رسم و رواج سے خوب واقف ہے۔ وہ چینیوں کی طرح نہ پردہ نشین تھی، نہ اپنے پیر چھوٹے کرنے کے لیے تنگ تھی، لیکن اپنے گالوں پر سرخی لگاتی تھی اور اپنے خوشبودار عرق سے غرارہ کرتی تھی تاکہ اپنے شوہر کو بھلی لگے۔ قبلائی اب یورت خیمہ میں نہیں رہتا تھا، اس مکان کی سیاہ کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ چینی یمن کی کا فرشی بچہ لاکاری تھی۔ دروازے پر لکڑی کا ایک پردہ تھا، شیاطین گنے نہ پائیں۔ اس دروازے پر ایک ایسا شخص ہوا جسے قبلائی نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ اجنبی ایک بوڑھا چینی تھا جس کے پیر میں جوتے نہ تھے، اس کے نوکر لکھنے پڑھنے کا سامان اور کتابیں، ساتھ ساتھ تحفے اور کوئی ساز و سامان نہ تھا۔ اس کا نام یاؤ چاؤ تھا اور وہ سیور کوتنی کے حکم سے اس نوجوان کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ چتسائی نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یاؤ چنٹاؤ نے نولوئی کے فرزند کے آگے سر نہ جھکایا۔ اس کا اس امکان سے کوئی سروکار نہ تھا کہ اس کی انسانیت اس مکان میں آباد تھی۔ اس نے مسکرا کے یہ بات مان لی کہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ غریبوں کے لکھے، لیکن یہ لوگ پاؤ چاؤ کو لن یا شمس العلماء کہتے تھے۔ اس نے جلدی ہی قبلائی کی، ضروری ہے کہ آپ حکومت کے نظم و نسق کے طریقے سیکھیں۔ مغل، جس کی طبیعت میں ظرافت تھی، ہنس کے کہنے لگا، میں یوں بھی کام چلا سکتا ہوں۔ پاؤ چاؤ کو اس رائے سے اتفاق نہ تھا، اس نے کہا کہ شمالی مرتبہ شہزادے اور بھی ہیں، مغل بھی، کومک کے بھی، لیکن بہت ہی کم ایسے ہیں جنہیں اعتماد کے ساتھ انسانوں پر حکومت کرنے کا سلیقہ ہو۔ قبلائی کو ان باتوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اس زمانے میں اگر دلچسپی تھی تو اپنی نئی نویلی اپنے شکاری شہبازوں سے، اس خانہ باغ سے جو اس نے اپنے یمن میں لگوایا تھا۔ ایک عجیب طرح سے اس لن یا استاد ان دلچسپیوں کو پسند کرتا تھا۔ اس نے کہا، پھر یہ ممکن ہے کہ ساری دنیا پر تمہاری حکومت ہو؟ ایک لمحے کے لیے قبلائی نے اپنے دادا اور بیلیوچس کی سائی کی رفاقت کا تصور کیا۔ کتابوں کے مصنف نے اسے سمجھایا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنا تابع فرمان سیکھو۔ اس کے بعد مغربی یلکار کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ مغربی یلکار کا تذکرہ 1236 کے موسم گرما میں نئی مغل فوج یورپ کا انتہائی مغربی خطہ تسخیر کرنے کے لیے جمع کی گئی تھی۔ جس طرح برف کا تو وہ سر کا تہ ہے، پہلے یہ آہستہ آہستہ پڑی۔ فوج آگے آگے ہراول کے قاصد تھی، جو فوج کے راستے پر مویشی اکٹھا کرتے تھے۔ سڑک سے تمام صاف کر دی گئی، تیز ندیوں پر پل بنا دیے گئے، تھوڑی تھوڑی دور پر گھوڑوں کے لیے چارہ کے گودام کر دیے گئے۔ سڑک کے کنارے جہاں اچھی اچھی چراگاہیں تھیں، انہیں اسی لیے محفوظ کر دیا گیا کہ جب فوجی طومانوں گھوڑے ادھر سے گزریں تو ان کے لیے چرنے کے کام آئیں۔ ان کے پیچھے بیل گاڑیاں چرچراتی چلی آ رہی تھیں، جن پر منجنیقیں اور آتش بار گولہ بارود تھا۔ ان کے ساتھ چینی انجینئروں کی ایک جماعت تھی جو گنگ پاؤ یا آتش بازی کے افسر اعلیٰ تھے۔ گندھک اور دوسرے گیر مادے ان پر اصرار اور نئے آتشی اسلحہ کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ جب گوبی کے شمال میں گھاس مرجھانے لگی تو مختلف اردو کے توبان اکٹھے ہوئے اور مغرب کا رخ کیا۔ اس طول کے ساتھ درجہ طے کرنا تھا اور یہ سفر انہیں اطمینان سے کیا۔ تومان کے سواروں کے پاس ذاتی استعمال کا مارا ساز و سامان تھا، ہر ایک کے پاس ایک اور اس سے زیادہ گھوڑے موجود تھے۔ گھوڑوں کے ساتھ ساتھ کمندیں اور رسیاں تھیں۔ دلدل سے گزرنے میں چڑھائی پر یہ رسیاں اڑیوں میں اوپر کھینچنے کے لیے باندھی جاتی۔ ہر سوار کے ساتھ جو کے تھیلے تھے، ایک پیلا اور پکانے کا ایک چھوٹی سی کلہاڑی، نمک کی ایک تھیلی، موم اور سوئی دھاگا وغیرہ۔ چنگیز خان کی یاسا میں یہ حکم درج تھا، سرداروں کا فرض ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ سپاہی اپنے ساتھ ضرورت کی تمام چیزیں لیے جا رہے ہیں، سوئی تاگے تک وہ ہر شے کی طرف سے اطمینان کر لیں اور معائنے میں اگر انہیں کوئی
ایسا ملے جس کے پاس ضرورت کی تمام چیزیں نہیں ہیں تو اسے سزا دے۔ اس فوجی بھرتی میں کوئی چیز مقدر کے حوالے سے نہ کی گئی۔ فوج کئی سال کی یلغار کے لیے کیل کانٹے سے درست تھی۔ طوفانوں نے پناہ لینے کے لیے بھاری خیمے تھے جو دستوں کے چھکڑوں میں قطع و قطار ہو رہے تھے۔ مغل سردیوں کے آرام دہ پڑاؤ کے تصور سے ناآشنا تھے کیونکہ ان سے توقع کی جاتی تھی کہ سخت سردیوں اور برف باری میں لڑائی کے جوہر دکھائے۔ دشت کے پلے ہوئے گھوڑے سردیوں میں اپنے چارہ ڈھونڈنا جاتے تھے۔ وہ ہلکے برف کو اپنے سموں سے کھرچ کے گھاس یا کوئی جو کچھ ملتا چر لیتے۔ اس کے علاوہ صوبیداری کی فوج کے دست میں مغربی ایشیا کے جنگلوں کے کناروں کے لوگوں پر مشتمل تھے۔ ان میں زیادہ ترک تھے۔ ان کے علاوہ کرگیز، الگیوز، کورلوگ اور خانہ بدوش ترکمان۔ مرکزِ کلب تھوڑے سے مغل تھے تاکہ نئی فوج کو تنظیم رکھے۔ جب تک وہ سفر کرتے رہے بہت کم ہتھیار دکھائی دیتے تھے۔ ان کے خاص ہتھیار یعنی ان کی کمانیں جنہیں سینگوں کے ذریعے کڑایا گیا تھا اور جو بڑی طاقتور کمانیں تھیں اور چھوٹی شکاریں کمانیں پر بیٹھے بیٹھے بڑی شدت سے کھینچی جا سکتی تھی اور روغن لگا کے کمان خانے میں رکھ دی گئی تھی۔ کمان کے بائیں جانب لٹکتا ہوا اور ترکش دائیں جانب۔ لڑائی میں سپاہی بڑی حیرت انگیز سرعت سے چٹکی کی کمان سے تیر چلا جاتا تھا۔ اس کے پاس 3 طرح کے تیر ہوتے تھے: لمبے لمبے تیز رفتار تیر، 3 انگل موٹے تیر جن کے سرے پر لوہا منڈا ہوتا تھا جو فولاد کی زردہ میں گھس جاتا تھا۔ ہر سپاہی رکاب میں پاؤں جمائے تیزی سے ترکی کمان سے یہ بھاری تیر برساتا ہوا آگے نکل جاتا اور پیچھے مڑ کر بھی اسے آسانی سے تیر اندازی کر سکتا۔ لیکن کوچ کے عالم میں یہ بھاری تیر برداری کے جانوروں پر لاد دیے جاتے۔ مغل سپاہی اپنی غریب لمبی تیز کسی قدر درخت تلوار نیام میں روغن میں ڈوبی ہوئی بائیں کاندھے پر لٹکائے ساتھ لیے۔ یہ تلوار اس طرح سے 19ویں صدی کی فوجی کرچ کی پیش رد تھی۔ بعض پرچم دوستوں کو چھوٹے چھوٹے نیزے دیے جاتے جن میں پرچھے کے نیچے گھوڑوں کی بال لگے ہوتے یا انہیں کانٹے دار کندے دی جاتی جن کے ذریعے وہ دشمنوں کو گھوڑے سے نیچے۔ یہ دست بدست لڑائی کے ہتھیار بہت کم کام آتے تھے۔ جب تیر اندازی سے دشمن کی طاقت ٹوٹ جاتی ہتھیار آخری قتل عام کے لیے استقبال ہوتے تھے۔ مغلوں کے نزدیک ان ہتھیاروں کی وہی حیثیت تھی آج کل کے بندوقچی کے لیے سنگین کی ہتھیاروں کی طرح۔ مغلوں کی ذرہ بختر بھی ہلکی پھلکی اور عہدکار آمد ہوتی۔ بیل کے چمڑے کے ٹکڑے ابال کر سردار کے ناپ سے کندھے اور جسم پر چربی ذرہ کی شکل میں اسے دیے جاتے اور کبھی کبھی بیچ سے کٹا ہوا زیرجا بھی ساتھ ہوتا جو گھٹنوں تک لٹکایا ہوتا۔ دائمی سے بچنے کے لیے چمڑے پر خوب بوباغت کی جاتی۔ چرمیوں خود پر مضبوطی کے لیے پٹیاں لگا دی جاتی لیکن ان کی وجہ سے خوردنونی نہ ہونے پاتا اور خود سے لٹکتا ہوا چمڑا گردن کی حفاظت کرتا۔ کئی پرچم پر البردوستوں میں گھوڑی پر بھی چرمی ساز تحفظ کے لیے پڑا ہوتا لیکن یہ اتنا ہلکا پھلکا ہوتا تھا کہ اس کی گھوڑے کی سبک رفتاری میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔ شاذ گھوڑے کے سر کے بچائے کے لیے لوہے کی ہلکی پٹیاں پہنا دی جاتی۔ صرف عشق یا محاذ سے دستے کو مدافعت کے لیے ڈھالیں استعمال کرنے کی اجازت تھی اور یہ دستہ اکثر راتوں کو پیدل لڑتا تھا۔ ہر مغل سپاہی کا فرض تھا کہ جو ہتھیار اس کی تحویل میں ہیں انہیں روغن سے ہمیشہ صاف اور چمکدار رکھے۔ ہر دستہ 10 کی اکائیوں میں منقسم ہوتا تھا۔ ان 10 سپاہیوں کا سال ہر سال تک ساتھ رہتا۔ ہر سوار جانتا تھا کہ اس کے باقی ساتھی کہاں ہیں اور کن حالات میں کس طرح لڑیں گے۔ ان 10 سواروں کا جمع دار جس پر باقی 9 کی بہبود حفاظت کی ذمہ داری ہوتی تھی اونگ خان کہلاتا تھا۔ پہلے 10 سواروں کا عنصر کمیستی اس دستے کا سردار بھی ہوتا جو ہزاری کے تابع ہوتا اور ہزاری 10 ہزاری تو مان کے سپہ سالار تھے۔ اگر ایک سدی رسالے کا سردار مارا جاتا تو مہر ایک سدی بلاپس پیش اس کے رسالے کی کمان سنبھال لیتا۔ اس نظم و ضبط کی بنیاد تمام درجے کے سپاہیوں کے مساوات پر تھی۔ جب وہ یلغار کا آغاز شروع ہو جاتا تو پرانے صلح کے زمانے کے جاد و مراتب ایک قلم منسوخ ہوتے تھے۔ سڑک پر جنگی ہرکارے اس کا عمق تھا کہ وہ مان کے سپہ سالار کو گھوڑے سے اترنے کا حکم دے اور خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ محافظ دستے کے پرانے سپاہیوں کو فوج کی دوسری شاخوں کی سالاروں پر فوقیت حاصل تھی۔ چنگیز خان نے اعلان کیا تھا کہ میرے محافظ دستے ایک سپاہی کا رتبہ بلند کر دیں گے۔ میرے محافظ دستے ایک سپاہی کا رتبہ دوسرے دستوں کے سپہ سالاروں سے زیادہ بلند ہے۔ اگر پیرانی صفوں کے کسی دستے کا سپہ سالار میرے کشکشوں سے لڑے جھگڑے اسے سزا دی جائے گی۔ جو قتل کے مستوجب جیب ہوگا اسے سر سے اتارا جائے گا۔ جو رود کو اس کا سزادار ہوگا اسے
اسے رد کیا جائے گا۔ عام طور پر دینے کے لیے سپہ سالار سپاہیوں کے رشتہ دار یا برادری کے لوگ ہوتے تھے۔ ہر پرچم پر ایک قبیلے کے افراد پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس طرح پرانی قبائلی اکائی کا سلسلہ برقرار رکھا گیا۔ افسر اپنی سپاہیوں کے ساتھ عمر گزار دیتے۔ اگر کوئی افسر کسی مہم میں ناکام ہوتا تو ساری عمر کے لیے ذلیل ہو جاتا اور اس کی صفوں سے کسی اور سپاہی اس کی جگہ ترقی دے دی جاتی۔ بہت سے افسر جواب مقتدر رسالوں اور دوستوں کے کماندار تھے۔ فتح اقبال کے ستارے کے نیچے بڑھ کر درجے کو پہنچتے تھے۔ چنگیز خان کہتا ہے، انہوں نے برف اور بارہو میدان جنگ میں میرے ساتھ جانثاری کی اور وارثوں کا فرض ہے کہ وہ میرے بعد میری یادگار سمجھ کے بعد ان کی توقیر کریں، انہیں ناراض نہ کریں۔ ایک پشت کی مسلسل فتح و ظفر کی وجہ سے سپاہیوں کو اپنے سپہ سالاروں پر غیر متزلزل اعتبار تھا۔ ان کا چنگیز خان کی روح گھوڑوں کی دھوموں والے عسکری پرچم میں ہم لول کر چکی ہے۔ اس اعتقاد کی وجہ سے انہیں اپنی یقین تھا۔ فوج کا سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ جس طرح ہو جنگ سپاہی زندہ واپس لوٹیں۔ مغلوں نے جس خون ریزی اور قتل عام کیا، ان کے مقابل خون ان کی بہت کم جانیں تلف ہوئیں۔ سپہ سالاروں کی تعلیم و تربیت کا ایک اور عرصہ تھا وہ اپنے سپاہیوں کی جان بڑی سختی سے حفاظت کریں۔ جتال و قتال کے معرکوں ہی میں مغلوں نے زم آرائی کی گر سیکھے تھے۔ ان کو دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلتا تھا مگر اپنی نقل و حرکت کو سربستہ رکھنے کا ہنر آتا تھا۔ اس طرح کی نقل و حرکت میں دو سپہ سالاروں کی آواز نہیں سنا کرتے تھے۔ ہر سال سواروں کے کوچ کے شور و غل میں کسی اور کی آواز سننا مشکل ہی ہو جاتا تھا۔ دستے اپنی نقل و حرکت کا نشان ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے دن کو سفید اور کالی جھنڈیاں ہلاتے اور رات کو رنگین قندیلوں کے نشیب و فریز ایک دوسرے کو اشارے کرتے۔ مزید جنگی نشاندہی کے لیے وہ ہنساتے ہوئے تیر چلاتے جن کے سرے چھندے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ایک طرح کے دھوئیں کے بادل کے پیچھے اپنی فوجوں کی ترتیب کو چھپائے رکھتے۔ مسلح تومانوں کے ساتھ ساتھ دوسری عسکری خدمات انجام دینے والے لوگ تھے۔ مثلاً طرح طرح کی تراجمان، چینی طبیب اور مغل شان جو اپنی قبالیت، لیاقت اور انداز کے مطابق مریضوں کا علاج کرتے۔ ہو کرا کورم کے خانِ اعظم کے لیے مفتوحہ علاقوں کا حساب کتاب کرتے۔ گمشدہ اشیاء کی تلاش کے محکمے کا بھی ایک ساتھ ہوتا۔ فوج کے پیچھے چرواہے ہوتے۔ بڑھی ہوئی جو یام یا گھوڑوں کے قیام کی منزلیں اور سرائیں بناتے۔ اس نئے مغربی محاذ سے ان کے وطن تک رسل و رسائل کا سلسلہ قائم رہتا۔ یہ فوج جس میں ابھی دو لگانے کے کنارے سے باتوں خاں کے دستے آ کے شامل نہیں ہوئے تھے اور جس کی تعداد لاکھ کے قریب تھی، نقشوں اور مقناطیسی پیمانوں کے بغیر کوچ کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ نہ تھا کہ اس راستے پر کس قسم کا علاقہ ہے اور سینکڑوں ہزاروں مربع میل کے رقبے میں کس طرح کے اور کس تعداد کے دشمنوں سابقہ پڑے گا، لیکن کوچ کرنے والی فوج کو اپنے اوپر کامل اعتماد تھا اور شکست کا تصور اس کے حاشیہ خیال میں نہ آتا تھا۔ سوار دستے آہستہ آہستہ التائی کے دروں سے ہوتے ہوئے میدانوں میں برآمد ہوئے اور اسی بیرسی پر یا گھنے جنگل میں داخل ہوئے، لیکن ساز و سامان اور مویشی اصل تومانوں کی واپسی کے انتظار میں اصل سے نہیں ہٹے۔ کئی پرے ادھر ادھر شکار کے لیے منتشر کر دیے، کیونکہ اب جہاں چیل اور دیوار کے زیادہ تھے اور شکار شکل سے ملتا تھا، اب سارا میمنہ جو برانِ فار کہلاتا تھا کوچ کر رہا تھا۔ عورتیں بھی چھکڑوں کے خیموں میں ساتھ ساتھ ہی رہتی تاکہ وہ یلغار کے دوران میں گوشت اور دوسرے کھانے پکائے، اور سیبیر کے طریق و تنہا جنگل میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور کوئی آبادی نہ تھی، مردوں کی خدمت انجام نہ دیتی تھی۔ کبھی کبھی خیمہ و خرگاہ میں کھیل تماشے بھی ہوتے۔ ایکڑ مصنوعی دھاڑیاں لگا کے کرزی بادشاہوں کا روپ دہارتی، چلا کے پرانے گیت گاتے جو قبائلیوں کو ازبر تھے۔ یورال کی نیچے چوٹیوں پر سے گزر کے فوجوں کے دستے مغربی دشت میں اترنے لگے۔ یخ بستہ دریاؤں کو شکاری اس کی پر دور دور تک گہرائی برف پر شکار کی تلاش میں پھسلتے چلے گئے۔ جب برف پگھلی اور اس پھوٹنے کی لگی تو بھورے دریائے وہ لگا کے کنارے انہیں مجتمع مغل فوج کے دبلے گھوڑے ملے۔ یہاں وہ 200 بودائی اور دوسرے مغل شہزادوں سے ملے جنہوں نے باتو خاں کی یورتوں میں سرکار موسم بسر کیا تھا۔ شہزادوں اور صوبودائی نے ان کا معائنہ کیا، باقاعدہ طور پر تاجروں اور جاسوسوں سے مغربی علاقوں کا سنا، وہاں کا مرقع، سڑکیں، چراگاہیں، شہروں کی فصیلیں اور وہاں کے بادشاہوں کی بامی سیاحت کو دیکھا۔ پھر روسیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ زرعی خیل کا خان باتو ایک حد تک محدود تھا۔ ایک لحاظ سے وہ جلاوطنی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کا باپ حرام کی اولاد تھا۔ اس کے باپ نے ساری عمر کسی اور کا بیٹا ہونے کا داغ خواہ ہوا تھا۔ اپنی عمر کے آخری برسوں میں جو چی نے دوسرے بھائیوں سے لگ لگ اسی مغربی دشت میں بازوں کا خیال رکھا تھا، یہاں وہ اپنی لگ سلطنت قائم کرنے کی فکر میں تھا۔ یہ شرم کا داغ اس کے بیٹے باتو سے وابستہ تھا اور غزائی نے بڑی خوشی سے اس مغرب کے جنگل والی قوموں کا خان بنا دیا تھا اور اسے برائے نام سپہ سالار اعظم مقرر کر دیا تھا۔ باتو خان نے شرمیلے پن سے صوبودائی اور خاقانی شہزادوں کا استقبال کیا۔ وہ اپنے عالمی قطرے کے استقبال کے لیے پیادہ بڑھا تھا۔
ان کی ضیافت کے لیے مویشی ذبح کیا، انہیں اپنے زری میں مہمان ٹھہرایا۔ طلاکار کپڑے کا یہ جگمگاتا ہوا شامیانہ جو دریائے دولگا کے کنارے نصب تھا، زرعی فیل کا شامیانہ کہلانے لگا۔ وہ اپنے مہمانوں سے بڑی نرمی سے پیش آیا۔ جب ان کے من چلے رشتے کے باعث اسے اس کی سمجھ میں نہ آیا، وہ خوش طبعی سے اس کا مذاق اڑاتے، مگر قویتوں کے اسے مست تھا، کیونکہ سپہ سالار اعظم مقرر کر دیا گیا تھا۔